اللہ نے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عید کے دن جو احکام فرمائے، احکام جو فضیلتیں ہیں، کیا فرمایا؟ عید کے دن اہل ایمان کو خوشی منانا ہے، عید کے دن سب سے اچھے کپڑے پہننا ہے، نئے کپڑے میسر ہیں اور استطاعت میں ہے تو نئے کپڑے پہننے ہیں، اچھا کھانا پینا منانا ہے، پکانا ہے اور ساری چیزیں ادائیگی کرنی ہے۔ کیوں؟ یہ آج سنت بھی ہے اور شریعت کا حکم اور مجاز شریعت ہے کہ تمہیں حکم ماننا ہے اور جو ہے خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ جی لاکھ حالات غلط صحیح اور برے صحیح، ماحول چاہے جتنا غمزدہ صحیح اور خوفزدہ صحیح، جیسے اس وقت ہے بعض حضرات کی طرف سے اور ہمارے بعض لیڈران کی طرف سے یہ بیان آیا کہ اس بار عید میں نئے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، عید میں کالے کپڑے پہننے چاہیے، عید میں خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں ایران کا غم، غزہ کا غم وغیرہ وغیرہ منانا چاہیے۔ لیکن مجاز شریعت کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان کیا ہے؟ ائمہ اکرام کا فرمان کیا ہے؟ ان کے فرامین کیا ہے کہ عید کے دن خوشی اہل ایمان کو منانا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، ہم ان کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں گے، ان کے لیے نیک تمنائیں اور نیک جذبات اپنے دل کے نہا خانے میں رکھیں گے، اپنے قلب اور جگر اور دماغ کے اندر رکھیں گے، ان کے لیے دعائیں کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے، ان کے لیے نیک تمنائیں رکھیں گے۔ لیکن غم کا منانا، استطاعت کے باوجود نئے کپڑے کا نہ پہننا یا غم کے دکھانے کے لیے صرف اور صرف کالے کپڑے پہننا، یہ جائز نہیں اور روا و درست نہیں ہے بات۔ علامہ ابن رجب حنبلی بخاری کی شرح فتح الباری کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اظہار السرور فی یوم الدین من اہل اظہار السرور فی یوم العید من شعار الدین، کہ خوشی کا اظہار کرنا عید والے دن یہ دیندار ہونے کی علامت اور دینی شعار میں سے ہے۔ کیوں؟ کس لیے کہا گیا کہ ایمان والوں کی خوشی سے باطل طاقتوں اور کافروں کو بھی پریشانی ہوتی ہے۔ کافر یہ چاہتا ہے اور شیطان یہ چاہتا ہے، دجال کے آلہ کار یہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کو نقصان پہنچائیں اور یہ روئیں چلائیں آہو بکا کریں، اپنی پریشانی کو بیان کریں، اظہار کریں، غم اور مایوسی ان کے چہرے اور ان کے دلوں کے اندر نظر آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے جو تمہیں عید عطا فرمائی، عید الفطر یا عید الاضحیٰ، اس میں تم کھاؤ پیو گھومو ٹہلو وغیرہ وغیرہ، حلال ساری چیزیں تمہیں کرنی ہے اس کے اندر۔ کیوں؟ جب اہل ایمان خوشیاں منائیں گے، اہل ایمان کے بچے اور مسلمانوں کے بچے نئے کپڑے پہنیں گے، کھائیں گے اور پیئیں گے، گھومیں گے، تو یہ بھی ایک سمجھ لیجئے کہ ایک ضرب ہوگی بے ایمانوں کے دلوں کے اوپر۔ اسی لیے ہمیں حکم دیا کہ مسجد یا عیدگاہ آؤ ایک راستے سے، جاؤ دوسرے راستے سے۔ کیا اس کے اندر حکمت ہے کہ تمہاری داد اہل کفر کو زیادہ معلوم ہو، پتہ چلے کہ آج نانپارے کے سارے راستے مسلمانوں کے مجمع سے بھرے پڑے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، تعداد کا اظہار بیان کیا گیا۔ اسی کے اندر اس لیے یہ بات بیان فرمائی گئی کہ جاؤ عیدگاہ ایک راستے سے اور آؤ دوسرے راستے سے، تکبیر کہتے ہوئے جاؤ تاکہ تمہارا روب ان کے اوپر پڑے، ان کی طبیعت کے اوپر بوجھ پڑے تمہارے وجود اور تمہارے نعرہ اور تمہارے تکبیر کے کہنے سے، تمہارے خوشی منانے سے، تمہارے خوش اور خرم رہنے سے، تمہارے کھانے اور پکانے سے، کہ ارے ہم اتنا ظلم و ستم ان کے اوپر کر رہے ہیں اور ہم جہاں چاہتے ہیں ان کو گھیر کے مار لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں ان کے گھروں کو نظر آتش کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں ان کے گھروں کو منہدم کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں ان کے نوجوانوں کو مار دیتے ہیں، لیکن کیسی طبیعت کے یہ ہیں کہ آج یہ خوشی منا رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں۔ جی غم منانا ہمیں احساس کا نام ہے، شریعت یہی کہہ رہی ہے۔ کیا فرماتی ہے شریعت؟ کہ المسلمون کجسد واحد، پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں۔ کیا مطلب؟
اگر جسم کے کسی حصے میں کوئی زخم لگ جائے تو پورا جسم اس کے درد کو محسوس کرتا ہے۔ اگر دنیا کے کسی کنارے پر کسی ایک بندہ مومن تکلیف میں ہے تو دوسرے کنارے پر بیٹھا ہوئے بندے مومن کو تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے اندر احساس پیدا کرنا ہے، احساس بیداری، احساس غمخواری ہمیں پیدا کرنا ہے کہ غزہ کے اندر ہمارے مسلمان اچھا کھانا انہیں میسر نہیں، نئے کپڑے انہیں میسر نہیں، بیت المقدس کے اندر کے دروازوں پر تالا لگا ہے، اس میں نمازیں اور تراویح اور عید کی نماز پڑھنا انہیں میسر نہیں اور حق حاصل نہیں، ان کی عورتوں کے پاس نئے لباس نہیں، اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، اور یہ احساس باعث ثواب اور لائق اجر ہوگا انشاءاللہ۔ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، ہماری جو طاقت اور استطاعت میں ہے ہم ان کے لیے کریں، لیکن نئے کپڑے کا نہ پہننا یہ شریعت کے مزاج کے مناسب نہیں ہے، بلکہ جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ کے سلے ہوئے کپڑے میں سب سے اچھا کپڑا وہ آپ پہنیے۔ آپ نے نئے کپڑے بنائے ہیں اور نئے کپڑے بنا کر کے رکھے ہوئے اور نہیں پہن رہے ہیں، نیا سوٹ، نیا جوڑا، نئے جوتے چپل اور نئے تمام چیزیں ہیں لیکن نہیں پہن رہے غم کے لیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو نعمت ہم نے تم کو دی ہے اس کا اثر تمہارے جسموں پر، تمہارے کھانے پینے میں، تمہارے آل و اولاد پر اس کا اظہار ہونا چاہیے، یہ اللہ پسند کر رہے ہیں۔ ہم نے جب دیا ہے تو اس کا اظہار کرو۔ ہاں، عجب سے، تکبر سے، گھمنڈ سے ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے نئے کپڑے پہن کر کے، مہنگے جوتے پہن کر کے ہمارے جو ہے جسم کے اوپر اور ہماری طبیعت میں تکبر اور گھمنڈ نہیں آنا چاہیے، اس سے بچایا گیا ہے۔ بلکہ باقی آپ جتنا استطاعت رکھتے ہیں اتنے مہنگے لباس پہنیے، اتنے اچھے جوڑے اور جوتے اور چپل پہنیے۔ تو ہمیں سمجھنے کی چیز ہے کہ مزاج شریعت کیا ہے، اپنے طور پر بنا لینا کہ یہ غم کا مہینہ، یہ خوشی کا مہینہ، یہ غم کا دن، یہ غم کی رات، یہ ساری چیزیں بہتر نہیں ہیں۔ اور دوسری ایک اہم چیز میرے دوستو، چاند رات کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے۔ جتنی فضیلت کی راتیں شب قدر کی جو ہم نے گزاری ہے، وہی رات آج والی جو رات آئے گی جسے چاند کی رات اور رمضان کی آخری رات کو وہی فضیلتیں حاصل ہے لیلۃ الجائزہ۔ جائزہ مانے ایوارڈ، انعام دیا جاتا ہے اسے، کہ مزدور کو مزدوری کب کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ مزدور کو مزدوری کب دی جاتی ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جب کام اس کا پورا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہنا کہ میرے بندوں نے میرے لیے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، پیر کی تھکن اور تکلیف برداشت کی، قیام کیا، تراویح پڑھی، اور تمام حرام چیزوں سے میرے ڈر کی وجہ سے اور میرے حکم کی وجہ سے بچتے رہے۔ تم گواہ رہنا ان سب کو میں نے معاف کر دیا، اور یہ آج ایسے ہو گئے جیسے ان کو آج ہی ان کی ماں نے پیدا کیا ہے۔ جیسے ایک بچہ پہ گناہ ہوتا ہے صاف ستھرا، ایسے ہی اہل ایمان اور روزہ رکھنے والے، تراویح پڑھنے والے، حرام چیزوں سے بچنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک و صاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ رات بڑی اہمیت کی رات ہے، جسے ہم بازاروں کے اندر ضائع کر دیتے ہیں، جسے ہم جو ہے بچی کچی چیزوں کی تیاری اور لانے اور شاپنگ کرنے میں ختم کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ بڑی اہمیت کی چیز اور یہ سمجھنے کی چیز لیلۃ الجائزہ، ہاں ہمیں اس کا اہتمام کرنا ہے۔ ہمارے طاقت کے برابر جو ہمارے پاس جو سامان ہے، جو ہمارے پاس کپڑے ہیں، جو بھی اللہ نے ہمیں میسر کیا ہے، وہ نعمتیں ہمارے بدن کے اوپر ظاہر ہونی چاہیے۔ اور دوسری ایک اہم بات جو ہمارے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں یا آنے والے ہیں یا ویڈیو کے ذریعے سے سنیں گے، ان کو یہ ایک پیغام ہے، ایک درد دل ہے کہ عید کا دن سونے کا دن نہ بنائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ گزشتہ ایک پوری رات جاگتے ہیں بازاروں کے اندر، بال کٹوانے میں، ڈائی لگوانے میں، اور جو ہے ڈرائی فروٹس خریدنے میں، یہ سب کرتے ہیں، اور ہم صبح سو جاتے ہیں۔ فجر کی نماز عید والے دن غائب، مسجدیں خالی، بھاگ دوڑ کر کے مسجد میں پہنچتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ نیند کا غلبہ رہتا ہے کہ چونکہ اب دن میں بھی نہیں سوئے ہیں اور پوری رات بھی جاگے ہیں، اب عید کی نماز پڑھ کر کے عید والا دن ایک فیشن اور ایک VIP کلچر بنا لیا ہے کہ عید والے دن سونا ہے۔ حالانکہ شریعت کیا کہتی ہے کہ عید کے دن کھائیے، پیجیے، نئے کپڑے پہنیے، بچوں کو ٹہلائیے، گھمائیے، حلال دائرے کے اندر رہ کر کے آپ گھومیے، ٹہلیے،
لیکن ہم نے کیا عید کا دن سونے کا دن بنا رکھا. نماز پڑھ کے گئے سو گئے, اب پورا دن سونے میں غائب. اب عصر کے وقت ظہر بھی غائب, عصر بھی غائب, شام کے اٹھ رہے ہیں, پھر شام کو دیر رات تک مہمان نوازی کر رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں. پھر اور دوسرا کام کیا کرنا ہے, دوسرے دن اور تیسرے دن عید کے, وہ تو رمضان میں ٹکٹ بک ہی ہو چکا ہے, دوسرے دن کا معمول تو پہلے ہی سے سیٹ ہے نہیں, ایسا ہی تو ہے, وہ تو ٹکٹ بک ہو جاتا ہے. ایک بے ایمان اس نے تو عید کا ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ رمضان کے نوجوانوں کے تمام اعمال عید والے دن, عید کے دوسرے اور تیسرے دن ضائع کر دینا ہے. نام کا مسلمان, کام کا بے ایمان. کئی سالوں سے عید والے دن کو اور عید کے ایام کو خاص کر رکھا ہے کہ وہ اس کی جو ہے آ جاتی ہے بے ایمان کی فلم. اور کیا ہوتا ہے, نوجوان ہمارا رمضان میں ٹکٹ بک کر لیتا ہے, اب دوسرے دن وہ تھیٹر کے اندر ہی ملے گا جا کر کے, اور سنیما ہال کے ہی اندر ملے گا. رمضان میں جو اس نے محنتیں کی, مشقت کیا, روزہ کیا, یعنی ایک مہینہ رمضان کا روزہ رکھ کر کے, تراویح پڑھ کر کے, حرام سے بچ کر کے, اتنی بھی تربیت نہیں ہو سکی اس کی کہ عید والے دن بھی وہ گناہ سے بچ سکے یا عید کے دوسرے دن گناہ سے بچ سکے. یہ کلمیہ ہے ہمارا. نوجوانوں, ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. یہ لوگ قبر کے اندر کام آنے والے نہیں ہیں, یہ ہمارے آئیڈیل نہیں ہے, بلکہ ہمارے آئیڈیل, ہمارے لیے نمونہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کی ذات مقدسہ ہے. یہ ہمارے ان کے نقش قدم پر چلنا اور ان کے فرامین پر جان کی قربانی دینا اور ان کے فرامین پر سرنگو کرنا اور ان کی بات کو تسلیم کرنا ہمیں دنیا میں بھی اجر کا سبب بنے گا اور آخرت میں بھی سرخروئی کا ہمارے سبب بنے گا. دو چار چیزیں بتائی ہیں. صدقۃ الفطر پچھلے بتا دیا, زکوٰۃ کا بھی بتا چکا. صدقۃ الفطر نماز کے عید کے جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دینا ہے. کم سے کم 70 روپیہ جو گیہوں اور آٹے کے حساب سے نکلتا ہے, باقی زیادہ سے زیادہ کھجور اور شوارے کے حساب سے 1500 1700. مالدار زیادہ کے زیادہ جو ہے احتیاط کریں. صدقۃ الفطر عید کی نماز سے زیادہ سے پہلے نکالنا ہے. عید کے دن خوشی منانا ہے, کھانا پینا کرنا ہے, نئے کپڑے میسر ہے تو نئے کپڑے پہننا ہے. عید کے دن آنا جانا رشتہ داروں کے یہاں, دوست احباب کے یہاں, اور سونے سے بالکل پرہیز کرنا ہے. اور عید کے بعد کوئی بھی ایسا کام کرنے سے بچنا ہے جو ہمارے رمضان کے اعمال کو ختم کر دے اور غارت کر دے. ایک مہینہ ہماری تربیت کے لیے آتا ہے, اب ہمیں 11 مہینہ ایسے ہی رہنا. جیسے ہم نے 5 وقت کی نماز رمضان میں پڑھی ہے, پورا سال 5 وقت کی نماز یوں ہی پڑھنا ہے. ہاں, روزوں کا ساتھ چھوٹتا ہے, یعنی فرضیت اس کی ختم ہوتی ہے, لیکن نماز کی فرضیت تھوڑی نہ ختم ہو جاتی ہے کہ ہم جو ہے چاند نکلنے کے بعد مغرب اور عشاء اور پھر فجر ہی ختم کر دیتے ہیں دوسرے دن. یہ ہماری تربیت کے لیے آتا ہے مہینہ. تربیت کا یہ تربیت کی وجہ تھوڑی نہ ہے, اور تربیت کا جو ہے یہ سبب تھوڑی نہ ہے کہ صرف ایک مہینے ہم صحیح رہے پھر ہماری نمازیں بھی ختم, پھر ہمارے جو ہے حرام سے پرہیز بھی ہمارا ختم, پھر حلال کی پابندی بھی ختم, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ایسا ختم نہیں کرنا ہے ہمیں, بلکہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور پابندی کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح سمجھ کے ساتھ ہمیں خوب قدردانی کی اور آنے والے دن کی, آنے والے رات کی, عید کے دن کی, کہ اللہ نے ہمیں خوشی کا موقع عنایت فرمایا. اللہ چاہتے ہیں کہ تمام اہل اسلام کے جسم پر نعمت کا اظہار ہو اور چہرے پر خوشی ظاہر ہو. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اظہار فرمایا کرتے تھے. جی, عید والے دن مدینے کی بچیاں دف بجایا کرتی تھیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, چاہا کہ روک دے, منع کر دیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں ابو بکر, ان بچیوں کو منع نہ کرو, آج عید کا دن ہے, یہ حق ہے کہ یہ خوشی منائیں. اور پھر وہ واقعہ جو مشہور ہے کہ حبشہ کے کچھ لوگ جو حبشی النسل تھے, جو کھیل دکھانے آئے تھے مدینہ کے اندر, اور امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجرہ عائشہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے, اور امی جان عائشہ صدیقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے کے اوپر اپنی تھوڑی رکھ کر کے اور آنکھوں سے جو کھیل دیکھا تھا, یہ واقعہ مشہور ہے. تو یہ بھی عید والے دن کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام, جی جیسے یہ دروازہ ہے حجرہ جو ہے عائشہ کا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام یوں دروازے کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں. امی جان کمرے کے اندر یعنی حجرے کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چھپی رہی ہیں, صرف اتنی آنکھیں آپ کے کندھے سے نکال کر کے اور ان حبشیوں کا کھیل دیکھتی رہی ہیں. آپ علیہ
کافی دیر تک دیکھتی رہی ہیں. امی جان سے پوچھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے, عائشہ بس ہو گیا؟ آپ نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ تھوڑی دیر اور دیکھیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے رہے ہیں پردہ بند کر کے, پردہ جو ہے, اور پھر آپ نے فرمایا ان حبشیوں سے کہ تم کھیل جاری رکھو, سب لوگ دیکھ رہے ہیں, دیکھنے دو ان کو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں عید والے دن یہ واقعہ ہوا ہے. پھر جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تھک گئے, فرمایا یا رسول اللہ بس ہو گیا, تو چلی گئی اندر, دروازہ بند ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ اچھا بس کرو, ہو گیا. پھر کھیل ختم ہوا ہے. طبیعت کا تقاضا اور حلال, جو حلال انٹرٹینمنٹ رکھ لیجئے, حلال جو ہے حلال انسان کی طبیعت کے فرحت کے لیے اور انبساط کے لیے شریعت نے جو سامان میسر کیا ہے وہ جائز طریقے کو اختیار ہمیں کرنا چاہیے. بچوں کو گھمانا چاہیے, اہل خانہ کو پردے کے ساتھ حلال طریقے کے اوپر جو ہے ایسی جگہوں کے اوپر لے کے جانا چاہیے, گھمانا چاہیے. یہ مجاز شریعت ہے. یہ جو واقعہ میں نے بتایا کہ دف بج رہا ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا کہ نہیں بجنے دو, اور کھیل خود عید والے دن اما جان عائشہ صدیقہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر کے دکھایا ہے کہ دیکھو عائشہ, عید والے دن پتہ چلا کہ عید والے دن خوشی کا منانا اور خوشی کا اظہار کرنا یہ اہل ایمان اور شعار دین میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.